بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا وما
للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله. اللهم زد وزد يا شيخ. ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. الله. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله. ما شاء الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. آج الحمدللہ جامعۃ الخلیل تڑہیر شریف گاؤں میں ایک ہفتہ وار اصلاحی مجلس ہوتی ہے، جس میں طلباء کرام کے علاوہ اہل محلہ اور دور دراز سے ساتھی بھی شرکت فرماتے ہیں۔ یہ اس عنوان پہ یہ مجلس ہے آج، اصلاحی مجلس۔ اس مجلس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں انسان کا تزکیہ نفس ہو،
نفس کی پاکیزگی کہ دل دنیا کے گناہوں میں، دنیا کے مصروفیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ کا خوف اور ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، اور یہ دل گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے، دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے، اور یہ دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اور انسان اس دل کی اگر صفائی نہ کرے اور اس دل کا علاج نہ کرے اور اس دل کا ٹیڑھا پن صحیح نہ کرے، یقیناً وہ اللہ کی محبت سے دور چلا جاتا ہے، اور ایک دن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا نام غافلین میں سے لکھا جاتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کیا، بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، موت اس سے بھول جاتی ہے، قبر کی سختیاں اس سے بھول جاتی ہے، محشر کے میدان کی سختیاں اس سے بھول جاتی ہے، زنکدن اس سے بھول جاتا ہے، وہاں کے منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں اس کے حساب اور کتاب کے سامنے حاضر ہونا بھول جاتا ہے، میزان جس سے جتنا بڑا ترازو جس کے بارے میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ اس سے بھول جاتی ہے، وہ پلسرات جیسا خطرناک راستہ، باریکی والا راستہ، خطرناک اور خوفناک راستہ اس سے بھول جاتا ہے، جہنم کی وادیاں، وہاں کے سانپ اور بچھو اس سے بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنا زنگ آلودہ دل، گناہوں سے لت پر دل، گناہوں کے انبار والا دل، اس نے اس کی تصحیح نہیں کی، اس نے اصلاح نہیں کی، کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دل بھی گناہگار ہوتا ہے، یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، یہ دل بھی اللہ کی محبت سے دور ہوتا ہے، یہ دل بھی اللہ کا خوف رکھتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اچانک اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر وہاں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا، پھر وہاں جو چیخ اور پکار ہوگی، وہاں جو واویلا ہوگا، وہ فضول اور حوث ہوگا۔ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اور وہ یہ مجالس ہوتے ہیں کہ یہاں آ کر انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دے، یہاں آ کر انسان اللہ کی محبت میں مصروف ہو جائے۔ الذین یذکرون اللہ، تلاوت ہم نے سنی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ کیفیت کب آئے گی؟ قیام میں اللہ کا ذکر کیسے آئے گا؟ قیام میں ہم کب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کس انداز میں کھڑے ہوں گے؟ آج تو ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا دل پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ہمارے دماغ میں پتہ نہیں کون سی باتیں آ جاتی ہیں، بلکہ ایسے لوگ نہیں۔ الذین یذکرون اللہ، یذکرون اللہ، یہ تب بنتا ہے کہ جب دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے، جب دل سے گناہوں کی نفرت دل میں آ جائے، جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے، جب محمد الرسول اللہ کی سنت دل میں آ جائے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائے، ان لوگوں کی صفت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کھڑے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم کروٹ پہ ہیں، کسی حالت میں بھی ہوتے ہیں، ان کی زبانوں پہ اللہ ہوتا ہے، ان کی دل
دل کی دھڑکنوں میں اللہ ہوتا ہے، ان کے خونوں کی رگوں میں اللہ ہوتا ہے، جسم کے ہر جگہ پر اللہ ہوتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہ زمین فضول نہیں ہے، یہ آسمان فضول نہیں ہے، یہ پہاڑوں کی بلندیاں فضول نہیں ہے، یہ سمندر کی موجیں فضول نہیں ہے، یہ صبح اور شام فضول نہیں ہے، ہمارے سانس فضول نہیں ہے، بلکہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے کے لیے کچھ اللہ کے مقصد ہے، اللہ کا کچھ مطلب ہے، اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندے تیری صبح و شام اللہ کے ساتھ، اور یہ تب ہوگا کہ جب ہمارا دل ایسے مجالسوں میں آ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ اللہ جب ہوتا ہے، جب انسان اللہ اللہ کرتا ہے، تفسیر قرطبی میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آدمی کہتا ہے اللہ اللہ، اللہ 3 دفعہ پکارتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی۔ بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ او میرے بندے کیوں 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 کیوں؟ ان مجالسوں میں اللہ اللہ سکھائے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ محبت بنائی جاتی ہے، بھولے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑا جاتا ہے۔ اس روٹے ہوئے رب جو وہ صبح و شام ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کبھی غیبت کی شکل میں، کبھی حسد کی شکل میں، کبھی بدنظری کی شکل میں، کبھی دنیا کے لعب و لہو میں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا۔ کبھی سوچا ہے انسان جو ہم گناہ کرتے ہیں، اس ایک ایک گناہ کا بدلہ، ایک ایک گناہ کی سزا ہمیں دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى شَرًّا يَرَى۔ ایک ایک عمل، یہ غور و فکر، یہ تدبر، یہ دکھ، یہ درد ان مجالسوں میں ملتا ہے۔ ہم ایسے مجالسوں میں آتے ہیں اور یہاں سے جب اٹھتے ہیں سکینہ ہوتا ہے ہمارے دلوں پہ، ہمارے دل منور ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ کیوں کہ جو چیز اللہ کے ذکر میں آباد ہو، جو چیز اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، وہ چیز کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک قصہ سناتا ہوں، بس آخری بات کہتا ہوں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرمائیں، اس مجلس میں کچھ وہ باتیں فرمائیں گے، پھر جس طرح آپ کے معمول کے مطابق ذکر ہوگا، ہمارے مامو جان شیخ القرآن تشریف فرمائیں، پھر آخر میں دعا فرمائیں گے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جس کے دل میں، جس کے زبانوں پہ، جن کے قیام میں، جن کے قعود میں، جن کے چلنے پھرنے میں اللہ کی محبت آ جائے، اس کے دل میں اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کا عشق آ جائے، اللہ کی الفت آ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق آ جائے، اللہ کے ساتھ جوڑ آ جائے، پھر انسان کی نظریں کہاں سے کہاں چلے جاتی ہے۔ ایک نظر ہی ہوتی ہے کہ کفاروں کے دلوں سے کفر مٹ جاتا ہے، ایک ہی نظر ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پہ افسردہ اور افسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو کافر ان کے ساتھ ملاقات کرتا اور جو ہی ان کی نظر اس کے اوپر پڑتی، ان کی زبانیں خود شروع کر دیتی تھی کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وقت کے لوگوں نے عدالت میں ان کے خلاف اپیل دائر کی کہ ابو حسن خرقانی ہمارے ہندوؤں کو، کفاروں کو مسلمان کرتا ہے۔ جب ان کو لایا گیا عدالت میں، جب کھڑے ہوئے تو جج پوچھنے لگا کہ بتا کیوں تو اس طرح کرتا ہے؟ تو جتنے تھے عدالت میں، ابو حسن خرقانی ایک کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا میں نے آپ کو کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو؟ وہ آگے سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔
جس کو بھی دیکھتا ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے، لا الہ الا اللہ شروع کر دیتا ہے۔ آج ہمارے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے، آج ہمارے دلوں میں گناہوں کے ڈھیر ہیں، پتہ نہیں کتنے ہم گناہ کر لیتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں، کتنے گناہوں کو ہم اگنور کر لیتے ہیں، کتنے گناہوں کو گناہ سمجھ کر ہم کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے بندے ایک دن آنے والا ہے، وہ ایسا دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق۔ انبیاء بھی سامنے کھڑے ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، بڑے بڑے مشائخ بھی ہوں گے، اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کیسی حاضری ہوگی؟ یہ تڑپ ان مجالسوں میں ملتی ہے، یہ دکھ درد ادھر سے ملتا ہے، یہ غفلت کی بیداری یہاں سے ہوتی ہے کہ ان مجالسوں میں آدمی آتا ہے، غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے، ان مجالسوں میں آتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علم میرا حفظ، میری تجوید، میرے کہاں، لیکن جب اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ آیا، پتہ چلا کہ اللہ کی معرفت ہے کہ کونوا مع الصادقین، بندے تو کمزور ہے، ہمارے دلوں پہ نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام اہل ذاکرین جتنے بھی علماء تشریف فرمائے باہر سے ہیں، اللہ ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت محتمم صاحب ذکر فرمائیں گے، حضرت مفتی صاحب کچھ باتیں فرمائیں گے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کا تھوڑا ورد بھی کر لیتے ہیں، اور شاعر بہت خوبصورت اشعار عربی میں اور اردو میں دونوں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی
ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جاہیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت محترم صاحب کی فرمائش پر ایک نعت شریف کے اشعار نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا آقا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا سچے عاشق رسول کی بات کرنے لگا ہوں کہ غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا
دا سجاد صاحب تشریف وړی دی او نه تماکه وړي دا د اجازه کو حال ته دلته راځي. ډېر مبارک محفل دی، مبارک شپه ده ښه تګېږي به نه او الله ښکلي ښکلي نعتخوانان دي. سجاد صاحب هم مشهور نعتخوان دی کہتے کی اللہ دې جزا خیر ورکړي. نور کوم ډول باندې تشریف راوړو زمن دا محفل گلدستہ جوڑا شي، گلدستہ کے ہر قسم گلونه الحمدللہ ذکر واعظ و نصیحت قرآن تلاوت دی سرا درود پاک چې موږ دا محفل مجلس درود شریف هم شي ټول حضرات ورسره ورسره درود پاک هم وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا معلوم لك رجل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على النبي الامين. اللهم صل وسلم على النبي الامين. عالمان صاحبان فرمایش باندې ما وختي دا الله الله وایا هغه ذکر مې کو دا الله حمد ثنا سر د خپل مرګرو چې کوم دلته ناس دي ټول موږ مسلمانان ټول مرګري وو او مولوی صاحب فرمایش وکړي چې دا به یو ځل ووایي. سبحان الله. دغلته اقبال کا کاناس سے هغه خو راته باقاعده چې دا راته ولیکي چې دا کور دی یو څه نو الله دې دیم خوشحال کړي. خدا الله دا ذکر به داسې شوق سره کوو چې څنګه موږ الله خپل نعمتونه راکړي او دا زبانونه یې راکړي دي د دې حق به ادا کوو انشاءالله. ښه شوق سره به د الله ذکر کوو ورپسې به صرف یو نعت شریف وړاندې کوو. نو زه لږ وختي راغلی یم خفه نه شئ. نو ما سره دا ماشوم هم دی زه به اجازه تخلم نو تقریبا 10-12 منټه ماله راکړي بیا به انشاءالله حضرت صاحب تاسو ته قال الله وقال الرسول بیانوي. اللہ اللہ وایا یا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا یا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا یا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا. ذکر درب ہر دم کوا ذکر درب ہر دم گوا دزڑو سنگ دی بے بیایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا. پیو لفظ دا کنا چیئے تمام جہان پیدا کرلو تمام جہان پیدا کرلو دیو مٹی دخورنے خیستہ انسان پیدا کرلو خیستہ انسان پیدا کرلو. بیائرہ گرما اوتال دا ایمان خلی سرمایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا. او ذکر درب ہر دم گوا ذکر درب ہر دم گوا گزرا سنگ بھی پری بیایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا. دیا اسمکی او یو لرگی نا رنگ پرنگ سامر در گئی رنگ پرنگ سامر در گئی. وی سبحان اللہ. تشبی در دست بگو مستوری دوراز پیدن ور در گئی دوراز پیدن ور در گئی. خدا برب لسا ور گریا خدا برب لسا ور گری انسان رات خایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا
مبارانو نکڑی پسا مبارانو نکڑی پشاڑو کی ازغی زرغن پاپاخ کی پی گولو نکڑی پاپاخ کی پی گولو نکڑی نچیو گوری گلون تا خندا کبھی لورایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا وے ذکر درب ہر دم گوا ذکر درب ہر دم گوا نظرو زنگی بی بیایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا موسیٰ کلیم اللہ فرعون پکور گلوی گلو فرعون پکور گلوی گلو پاور گدا نمرود یخبل خلیل پمینا پیگلو خلیل پمینا پیگلو ولائق دا دیر صفت دے داس ذات پمینا ستایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا ذکر درب ہر دم کوا ذکر درب ہر دم کوا تزرو زنگی پری بیایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا کشتے دخبل نوح نبی سیلاب نرا باہر گلا سیلاب نرا باہر گلا موسیٰ کلیم اللہ لئے دریاب کنارا ور گلا دریاب کنارا ور گلا چچان دیمان آغا غرق شنو بیزایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا ذکر درب ہر دم گوا ذکر درب ہر دم گوا درو زنگی پی گیا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا سر اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا وار ذاکرین بابا خندہ خندہ جنت لذیذ وار ذاکرین بابا خندہ خندہ جنت لذیذ خندہ خندہ جنت لذیذ رضا لقات ذات ربلا تل عشو عشرت لذیذ تل عشو عشرت لذیذ نبیا ہے کمیلاوی کی چیتا سواری لخدایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا ہم ذکر درب ہر دم گوا ذکر درب ہر دم گوا زندگی پری بیایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا وائی القا
وای الله ستایل په قرآن کې تای الله ستایل په قرآن کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای الله ستایل په قرآن کې تای الله ستایل په قرآن کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای دار سره وای چې لیکل عرش عظیم شان کې تای په عرش باندې الله او د محمد رسول الله نامه ده نو دا د فخر خبره ده چې موږ دغه پیغمبر په امت کې پیدا نو شوق سره وای چې لیکل عرش عظیم شان کې تای وای الله ستایل په قرآن کې تای الله ستایل په قرآن کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای په هر منځ کې دې نام یادېږي په هر منځ کې دې نام یادېږي په هر منځ کې دې نام یادېږي یاد په خطبه او په اذان کې تای یاد په خطبه او په اذان کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای وای الله ستایل په قرآن کې تای الله ستایل په قرآن کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای لیکل عرش عظیم شان کې تای یا شان تد گول نور نبیان میں رسی شان تد گول نور نبیان میں رسی شان تد گول نور نبیان میں رسی دار برازدار پلائے مکان کی تائی دار برازدار پلائے مکان کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی اللہ ستایل په قرآن کی تائی اللہ ستایل په قرآن کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی وای کتاب دانوی دنیا بنوا کتاب دانوی دنیا بنوا کتاب دانوی دنیا بنوا یولوی رحمت پدی جہان کی تائی یولوی رحمت پدی جہان کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی اللہ ستایل اللہ ستایل اللہ ستایل اللہ ستایل وای اللہ ستایل په قرآن کی تائی اللہ ستایل په قرآن کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی لیکل عرش عظیم شان کی تائی ہمیشہ غوارم دربار دل پرستا کان بکل کم انتظار دل پرستانو نعمت ندا جہان فکر قربان کمان کم ولی تو رخصار دل پرستان عاشقان خیج پدار دل برستان رمازیان کمان ہر سر سوائی خوزبون کرم انکار دل برستان دسائل ہدایت شاہ بالعمل نشتنو دشفاعت یما امیدوار دل برسنا اللہ ستایل
سایل با قرآن کی دائی اللہ سایل با قرآن کی دائی نکلے شاک دائی وی نکلے عرش عظیم و شاک دائی لنفسی نفسی بیا وائی ٹولا نفسی نفسی بیا وائی ٹول نفسی نفسی بیا وائی ٹول شفید حشر بامیدہ کی دائی شفید حشر بامیدہ کی دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی اللہ سایل با قرآن کی دائی اللہ سایل با قرآن کی دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی یا ہدایت شاہ سائل خستاد غلام ہدایت شاہ سائل خستاد غلام ہدایت شاہ سائل خستاد غلام زکائے زمہ پہر بیان کی دائی زکائے زمہ پہر بیان کی دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی اللہ سایل با قرآن کی دائی اللہ سایل با قرآن کی دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی نکلے عرش عظیم و شاک دائی آخر کی بیان دروش نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم